تو ان میں جو ترجیح کی جو صورتیں تھیں ان میں ایک وجہ تو قرب درجہ تھا، ٹھیک ہے، کہ جو اس کا درجہ قریب ہوگا وہ دور والے کو کیا ہے محجوب کر دے گا۔ اور دوسرا جو ترجیح کی جو صورت تھی وہ تھی ولدیت وارث، یعنی وارث کا اولاد ہے تو اس کو ملے گا، اور اگر ذی رحم کی اولاد ہے تو والد کی اور وارث کی اولاد ہوتے ہوئے اس کو نہیں ملے گا۔ یہ دو کل ہم نے باتیں پڑھی تھی۔ اب آگے صورت بتا رہے ہیں کہ اگر ایک درجے میں ایک سے زائد افراد ہوں اور سب ولد ذی رحم ہو یا سب ولد وارث ہو تو ان میں سے کوئی بھی محجوب نہیں ہوگا، اور درجے ذیل قواعد سے ان سب میں مال تقسیم ہوگا۔ پہلا قاعدہ، اگر تمام افراد صرف اکیاسی بھائی بہن کی اولاد ہوں، اکیاسی بھائی بہن کی اولاد ہیں، تو چونکہ اکیاسی بھائی بہن کو ثلث مال ملتا ہے اور سب کو برابر ملتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ ان میں جاری نہیں ہوتا ہے، ہم اصحاب فرائض کے بحث میں پڑھ چکے ہیں۔ تو مرد اور عورت سب پر مال برابر تقسیم ہوگا، اکیاسی اولاد، اکیاسی بھائی بہنوں کی اولاد ہے تو ان کو برابر برابر ملے گا۔ لہٰذا اگر ایک اکیاسی بہن کا بیٹا، ٹھیک ہے، یعنی بانجا ہو، اور ایک اکیاسی بہن کی بیٹی یعنی بھانجی ہے، اکیاسی بانجی، تو دونوں کو آدھا آدھا مال ملے گا، یعنی مال کے دو حصے کر کے دونوں کو ایک ایک حصہ دے دیا جائے گا برابر۔ اس میں للذکر مثل حظ الانثیین نہیں ہوگا، برابر برابر لے لیں گے۔ یہ اس وقت تھا جبکہ سب اکیاسی بھائی بہن ہی ہوں، ان کی اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر بعض افراد اکیاسی بھائی بہنوں کی، بعض افراد اللہ کی بھائی بہنوں کی اور بعض سگے بھائی بہنوں کی اولاد ہوں، تو جن بھائی بہنوں کی اولاد ہیں انہیں زندہ مان کر، اور بعض افراد اگر اکیاسی بھائی بہنوں کی ہیں، بعض جو اولاد ہیں وہ، بعض افراد اللہ کی بھائی بہنوں کی اور بعض افراد سگے بھائی بہنوں کی اولاد ہوں، تو اب کیا صورت ہوگی؟ تو جن بھائی بہنوں کی اولاد ہیں انہیں زندہ مان کر ان میں جو ذی فرض ہوں انہیں ان کا فرض حصہ، اور باقی مال سگے بھائی بہن کو ان کے عدد فروع کے اعتبار سے دیا جائے گا، اور اللہ کی بھائی بہن محجوب ہوں گے۔ پھر اخیافی بہن بھائی میں سے ہر ایک کا حصہ اس کے فروع میں برابر، اور سگے بھائی بہن میں سے ہر ایک کا حصہ اس کے فروع میں للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر تقسیم ہوگا۔ اب دیکھیے اس میں کیا صورت ہے، جیسے ہمارے پاس یہ حیات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اکیاسی بھائی بہن ہیں اور سگے بھائی بہن ہیں اور اللہ کی بھائی بہن ہیں، ان کی اولاد ہمارے پاس حیات ہے۔ تو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے، ہم کو تقسیم کرتے وقت ان کو زندہ مان لینا ہے کہ ابھی ہم کو ان کو دینا تو ان کی اولاد کو، لیکن ہم ان کو کیا حیات مان لیں گے، ٹھیک ہے، اور ان میں تقسیم کریں گے۔ تو اکیاسی بھائی بہن یا اصحاب فرائض میں سے ہیں، ایک سے زیادہ ہو تو ان کو ثلث مال ملتا ہے، ٹھیک ہے، تو ثلث مال ان کو ملے گا تو تین سے مسئلہ بنے گا، اور ایک ان کو ملے گا، ٹھیک، اور دو ملیں گے سگے بھائی بہنوں کو۔ جیسے یہاں میں لکھ دیتا ہوں، ایک ان کو یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، ایک ان کو ملے گا، دو ان کو ملیں گے۔ اب ظاہر ہے ایک کا حصہ اور اکیاسی بھائی اور اکیاسی بہن دو ہے، تو ٹھیک ہے، یہ کل تین ہو جائیں گے، تو ان میں مال تقسیم نہیں ہوگا تو تصحیح کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے، تو اوپر ہم تین سے اس کو ضرب دے دیں گے ان کی تعداد کو، اور نو سے مسئلہ تصحیح ہو جائے گا، تو یہاں ایک اور تین ضرب اکیاسی بھائی بہنوں کا تین حصہ ہو جائے گا، سگے بھائی بہنوں کا نیچے یہاں پر یہ 6 دیا ہوا ہے، یہ 6 ہو جائے گا۔ اب ہمیں اوپر کیا بتایا ہے کہ اب جب ان کو ہم زندہ مان کر ان میں جو ذی فرض ہیں انہیں ان کا فرض کا حصہ اور باقی مال سگے بھائی بہنوں کو ان کے عدد فروع کے اعتبار سے دینا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے دے دیا۔ اللہ کی بھائی بہن تو ظاہر ہے سگے بھائی بہن ہوتے ہیں تو محجوب ہو جاتے ہیں، وہ تو ہم یہاں پر محجوب ان کو مان لیا ہے۔ اب اکیاسی بہن بھائی میں سے ہر ایک کا حصہ اس کے فروع میں برابر، اور سگے بھائی بہن میں سے ہر ایک کا حصہ اس کے فروع میں، تو یہاں اکیاسی بھائی اور اکیاسی بہن یہ کیا ہے، ان کی اولاد کیا ہے، تین ہے، ٹھیک ہے، تو ان کا حصہ 9 میں سے 3 ہے، وہ ان کو کیا ہے، ان کے فروع کو برابر برابر مل جائے گا، تو 3 جو حصہ ان کا تھا ان کو کیا ہے
बराबर बराबर तौर पर मिल दे दिया इनको, एक बेटी को और एक उसकी अशाफी बहन की बेटी और बेटे को एक एक मिल गया। अब यहाँ सगे भाई बहनों को देखिए कैसे तकसीम करना है। इनका कुल हिस्सा 6 है, ठीक है, और इनमें असलक को देखना है और फरूक की तादाद देखनी है। तो सगी जो बहन है इनकी जो फरूक की तादाद है 2 है, तो यहाँ हम सगी बहन को ये समझेंगे कि ये कुल सगी बहनें 2 हैं, और सगा भाई इनकी फरूक की तादाद 1 है, सगे भाई को हम 1 समझेंगे। अब सगा भाई 1 है, सगी बहनें 2 हैं, तो जाहिर है इनका माल बराबर बराबर हो जाएगा लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तहत। तो 6 में से अब उनको सगा भाई को भी आधा मिलेगा और 2 सगी बहनें हो गई तो इनको भी आधा मिलेगा, तो 3-3 इनका हिस्सा हो जाएगा। 6 में से इनका हिस्सा क्या है, 3-3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 हिस्सा हो गया तो सगे भाई का 3 है, सगी बहन का 3 है, तो सगे भाई का तो 1 ही है बेटी, तो उसको 3 मिल जाएगा, और सगी बहन की बेटा और बेटी है तो ये लिज़्ज़कर मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन की तहत बेटे को 2 मिल जाएगा और बेटी को 1 मिल जाएगा। तो ये क्या है, इस तरह से तकसीम हो जाएगा।